قربانی کے تعلق سے ملکیت کے جو احکام میں بڑے اہم ہیں۔ قربانی کے لیے ضروری ہے کہ جس کی طرف سے جانور ذبح ہونا ہو اس جانور میں اس کی ملکیت ثابت ہو چکی ہو، یہ بہت ضروری ہے۔ ایسا بھی میں نے دیکھا ہے کہ جی قربانی کا جانور ذبح ہو گیا، جی آخری دن تھے، دوسرا تیسرا دن تھا، 3 افراد تو آ چکے تھے جن کے حصے تھے، 4 نہیں آئے، چلو جانور ذبح کر دیتے ہیں۔ گوشت بنا لیا، گوشت بنانے کے بعد تھیلیاں رکھ دی، ایک صاحب آئے جی حصہ ہے، ہاں حصہ ہے، یہ تھیلی لے لو۔ اب ہوا یہ کہ 3 افراد کے حصے بک ہو چکے تھے، بقیہ کے نہیں ہوئے تھے، جی تو انہیں یوں تھیلی اٹھا کر دے دینا، یہ قربانی نہیں ہوئی۔ جی اور نہ ہونے کی وجہ یہ ہے، جانور جب خریدا گیا تو یہ ضروری ہے کہ اس جانور کی خریداری کسی بھی مرحلے پہ ہوئی ہو، جی لیکن ذبح سے پہلے جس کے نام سے قربانی ہونی ہے اس کی ملکیت ثابت ہو جائے۔ صحیح۔ مثال کے طور پر اگر 7 افراد ایک جانور میں شامل ہیں، بڑے جانور میں، جی تو وہ 7 افراد، ان 7 افراد کو جانور بیچ دیا جائے، ٹھیک، بیچنے کی صورت پائی جائے تاکہ ان کی ملکیت پائی جا سکے۔ صحیح۔ جو میں نے مثال عرض کی ہے کہ اس میں ایسا نہیں پایا گیا، لہذا اس جانور میں قربانی ہوئی نہیں۔